دنیا کی سب سے بہتر اور مفید کتاب کو بہتر طریقے سے پڑھنے اور پڑھانے والے ہی سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ قرائے کرام اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ہمیں ان کی بہرحال قدر کرنی چاہیے۔ اسی نظریے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے قاریان قرآن سے مل کر ان کے انٹرویوز کی ٹھانی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب کے تاثرات جانے تھے۔ ایک مرتبہ پھر رخ کرتے ہیں مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے پرانے تعلیم یافتہ قاری محمد عثمان صاحب کی طرف، جنہوں نے مدرسہ عالیہ عرفانیہ سے مدرسہ مظہر الاسلام تک طلباء قرآن مجید کو فن تجوید و قراءت سکھایا۔ پیش ہے ان کے گراں قدر تاثرات۔ ناظرین السلام علیکم، حاضر ہے رضوان فاروقی ہمیشہ کی طرح، اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے ایسے قاری قرآن کو کہ جو صرف قاری نہیں ہے۔ یعنی قاری ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ ہم دنیا دار زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی بھی چمک ہو۔ قاری صاحب نے عصری علوم سے گریز نہیں کیا، بلکہ جس طرح ان کے ماں باپ نے بچپن میں ان کو حافظ قرآن بنایا، اس سے پہلے ناظرہ کرایا گیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ قاری قرآن ہوئے، اور پھر کچھ اس طرح منہمک ہوئے قرآن کو پڑھنے میں، اور اتنی مشاقی اور اتنی مہارت حاصل کر لی کہ انہوں نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کو اس بڑی نعمت سے، نعمت عظمیٰ سے بہرور کیا، ان کے سینوں کو مزین کیا اس کلام اللہ سے جو دنیا کی سب سے بڑی اور مفید اور پر از معلومات کتاب ہے، جس کو ام الکتاب کہا گیا۔ اس کتاب کے یہ قاری ہیں بحمداللہ۔ علماء کا سلوک قراء کے ساتھ جو بھی ہو، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ لرن آن لائن بالفیضان خان میں ان قاریان قرآن کو، ان حفاظ کرام کو کہ جو گوشہ گوشہ، قریہ قریہ، بستی بستی قرآن کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں، یعنی صرف پڑھ نہیں اچھا رہے ہیں بلکہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک پوری نسل تیار کر دی، اور ان کی بھی نسل تیار ہوئی، ان سے تیسری نسل کہ جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے منہمک ہے۔ اس لیے ہم ایسے تمام شخصیات کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قاری صاحب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل لرن آن لائن بالفیضان خان میں، اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے حفظ قرآن تو اسی لکھنؤ میں یقین کیا ہوگا، اس میں آپ کے استاد کون تھے؟ اور پھر جب آپ فن قرأت کے لیے مدرسہ عالیہ فرقانیہ، جو کم از کم ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے قرأت کے حوالے سے، اس میں آپ نے پڑھا، آپ کے استاد کون تھے اساتذہ ہم سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے حفظ کے استاد تو ہمارے محلے ہی میں تھے۔ ایک استاد مسجد کریم شاہ میں جو امامت کرتے تھے اور چھوٹا سا مدرسہ سا چلاتے تھے، انتہائی خلوص کے ساتھ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ ہم لوگ کو آمادہ کیا قرآن حفظ کرنے پر، جبکہ ہمارے والدین کو اس کی اطلاع بھی نہیں ہو سکی، اور ہم نے بہت کم عمری میں حفظ کر لیا۔ ان کی یہ شفقت اور محنت اور توجہ کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے بہت کم عمری میں حفظ کر لیا۔ حفظ کرنے کے بعد کیا عمر رہی ہوگی؟ ہماری عمر 9 سے 10 سال رہی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کا کیا نام تھا؟ ان کا حافظ عبدالواجد صاحب مرحوم، جو سابق امام مسجد کریم شاہ تھے۔ کریم شاہ تو وہاں کی تاریخی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے، اور بڑے ہی شفیق اور بڑی محنت سے پڑھاتے تھے، اور ان کے تمام شاگرد جو تھے وہ سب کامیاب ہوئے۔ انہوں نے دین کو پڑھایا الحمدللہ۔ ایک بہت بڑی تعداد ان کے پڑھائے ہوئے لوگوں میں نادر کی ہے، اور کئی لڑکیاں بھی حافظ ہیں ان کی شاگرد۔ حافظ واجد صاحب، حافظ واجد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی کئی۔ اس کے بعد پھر یہ ہم کو حکیم قاسم حسین صاحب نے یہ ہمارا سنا، اور انہوں نے کہا کہ میاں حافظ تو آپ ہو گئے ہیں، لیکن صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق اسی وقت ملے گی جب آپ مدرسہ فرقانیہ میں داخلہ لیں گے، اور بغیر قرأت کے قرآن صحیح پڑھنا ممکن ہی نہیں۔ اور وہ چونکہ خود قاری تھے عشرہ کے اور عالم تھے، اور انہوں نے بہت توجہ سے ہمارے بھائی کو متوجہ کیا، بھائی نے والد صاحب کو کہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسہ فرقانیہ میں داخلہ ہو گیا۔ یہ حکیم قاسم صاحب کون تھے؟ حکیم قاسم حسین صاحب احمد سعید صاحب مرحوم کے والد صاحب تھے۔ اچھا، جو دلارام تھے، جن کا نکالا ہوا ہے، بہت پرانے ہیں اور بڑے ہی نیک صالح ہیں۔ تو احمد سعید صاحب بھی نہیں اب احمد سعید صاحب بھی نہیں رہے، تو یہ ان کی توجہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو اسی عمر میں، یعنی حفظ کے 1 سال بعد ہی ہم کو فرقانیہ میں داخل کر دیا گیا۔ اور جب ہم داخل ہوئے تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل تھا
کہ ہمارے بڑے شفیق استاد، بہت جو محنت کرانے والے، توجہ انہوں نے کی اور بہت خاص توجہ کے ہمارے ساتھ رہی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ جی جی اور ان کا نام تھا ہمارے قاری صاحب، جو اس وقت فرقانے میں تمام قاریوں میں ممتاز تھے فن قرات میں، جی اس وقت کے اپنے معاصرین میں وہ ممتاز تھے، اور انہوں نے بہت توجہ کے ساتھ ہماری روایت حفظ مکمل کرائی، اور اسی وقت سے انہوں نے ہم کو آگے بڑھانے کی کوشش اور ہر وقت گویا کہ استاد بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، طالب علم سے تو وہ ان استاد۔ کی کوشش کامیاب ہوئی؟ ان کا نام نامی ان کا نام نامی ہے قاری سعید الاسلام صاحب مرحوم، جنہوں نے 15 سال فرقانیہ ان کا تعلق اسی لکھنؤ سے تھا؟ خاص لکھنؤ سے تھا، اور اسی یہی لکھنؤ کی پیداوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فن قرات میں ان کو بہت اچھی مہارت دی۔ اپنے معاصرین فرقانیہ میں اس وقت جتنے لوگ تھے فن کے اعتبار وہ سب میں، حالانکہ سب بہت اچھا پڑھنے والے تھے۔ اس وقت قاری وسیم خان صاحب تھے، لیکن وہ اس وقت ناظرے میں تھے، اور سینئر استادوں میں قاری محمد الطاف خان صاحب جو بڑی چیز تھے، مشاق میں اپنی مثال آپ تھے، وہ تھے قاری مشتاق صاحب۔ یہ قاری الطاف صاحب بھی آپ ہی کی طرف رہتے تھے مولوی گنج؟ مولوی گنج میں رہتے تھے قاری الطاف صاحب۔ یہ بھی کہیں امام رہے کیا؟ نہیں، امام نہیں تھے یہ، اچھا، یہ نابینا تھے۔ نابینا تھے، پڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ملکہ قاری دیا۔ سعید الاسلام صاحب کے زمانے میں یہ بھی استاد تھے قاری الطاف یہ صاحب؟ قاری الطاف صاحب سینئر تھے، اور یہ سینئر تھے، اچھا، بہت سینئر تھے، وہ ان کے استاد کے برابر تھے۔ جی، جب وہ جی۔ پڑھتے تھے جب بھی وہ استاد تھے، یعنی ماشاء ہمارے اللہ۔ قاری صاحب جب پڑھتے تھے اس وقت بھی قاری الطاف اور صاحب قاری استاد وسیم تھے۔ خان صاحب جو ہے ناظرین میں تھے؟ قاری وسیم خان صاحب جو تھے وہ ناظرہ پڑھاتے تھے، ہم جس وقت ہم لوگ کا داخلہ ہوا، لیکن چونکہ اپنے درجے کے بچوں کو مشق کراتے تھے تو ان کا شہرہ ہو گیا تھا کافی، اور مشاق میں تو اپنی مثالات تھے ہی بہرحال۔ اور آج بھی ان کا نام ہے، قاری وسیم خان صاحب کی بہرحال ایک حیثیت ہے اور رہے گی۔ یہ فرقانیہ کا خاص طر امتیاز ہے ان کا کہ وہاں مشق پہ بہت زور دیا جاتا ہے۔ جی جی۔ اچھا، یہ قاری صاحب اس زمانے میں جو آپ کے ساتھ رہے ہوں گے ان کو آپ جانتے ہی ہیں، جیسے قاری افضال الاسلام صاحب بہت آپ کے ساتھ رہے، جی جی جی، اور نام ایسے ہیں لگتا ہے جیسے بالکل انہی کے فرزند ہیں۔ ہاں جی جی جی، یہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اقتدار الاسلام صاحب جو ہے ہمارے رفیق درس رہے اور بہت قریب ترین، اور سب سے یعنی وہی ہمارے ایک دوست رہے جو ہمارے ہر وقت پڑھنے میں پڑھانے میں، اور حد یہ ہے کہ مدرسے سے لے کے باہر تک، اور ان کے ساتھ ہم نے تھوڑی ندوی تیاری کی تھی لیکن وہ ندوی ہو گئے اور ہم نہیں ہو سکے۔ ہمارے والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے یہ نعمت نہ مل سکی، بہرحال حالات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ندوی ہو گئے۔ اور سب سے اچھا پڑھنے والوں میں ہمارے درجے میں اور قاری صاحب کی نظر میں سب سے محبوب ترین شاگرد جو تھے وہ قاری اقتدار الاسلام صاحب تھے۔ جی جی، آج کل وہ جدے میں ہیں، مقیم ہے ماشاءاللہ۔ تو اس وقت بھی ان کا بہت اچھا پڑھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صاحب علم کیا، بھرپور علم سے نوازا ہے۔ عربی انگریزی وہ ان کو بہت اچھی دسترس ہے ان کی، اور انگریزی میں تو بہت ہی ملکہ ہے۔ عربی میں بھی بعض وقت ہم سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بعض عربوں نے کہا کہ آپ عجمی نہیں انت عرب، یہ جملہ ان کو استعمال ان کے لیے کیا، اور بہت اچھا پڑھنے والوں میں تو اس وقت ان کی عربی زبان نے متاثر کیا، ان کو متاثر کیا۔ وہ بالکل اسی زبان میں بولتے ہیں، اسی لب و لہجے میں بولتے ہیں، اور انگریزی کا بھی یہی حال ہے۔ انگریزی میں تو بہت فائدہ قاری ہے۔ صاحب کو کتنا وقت وہاں ہو گیا؟ ان کو قاری اقتدار صاحب کو تقریباً 28-29 سال ہو رہے ہیں وہاں رہتے ہوئے، ان کو بہت لمبی مدت ہو گئی۔ سن 91 میں غالباً گئے تھے، تو 91 یہ جو وہاں ایک کمپنی ہے جس میں یہ مینیجر ہیں اور ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش ٹو عربی، عربی ٹو انگلش، یہ ان کا معاملہ ہے۔ آپ کے دور میں قاری صاحب فرقانیہ میں کون کون لوگ اچھا پڑھنے والے تھے آپ کے معاصرین میں؟ ہمارے معاصرین میں ہمارے درجے میں تو سب سے اچھا پڑھنے والے جو تھے وہ قاری محمد اقتدار الاسلام صاحب تھے، جو ہمارے رفیق درس بھی رہے اور ہمارے بہت قریب ترین رہے ہمیشہ، آج بھی۔ اور دوسرے جو تھے ہمارے قاری سراج الدین صاحب مرحوم، اور دوسرے درجات میں جیسے بہت اچھا پڑھنے والوں میں، بہت اعلیٰ پڑھنے والوں میں قاری محمد ظفیر خان صاحب، ظفیر الدین صاحب، اور قاری وسیم صاحب تو خیر بڑوں میں تھے۔ ان لوگوں میں یہ بہت اچھا پڑھنے والے لوگوں میں تھے ہمارے ساتھ۔ جی جی۔ قاری صاحب جس زمانے میں آپ تھے وہاں، یعنی قاری سعید الاسلام صاحب، اور اس کے بعد وہ علی گڑھ چلے گئے، انہی کے ساتھ میں قاری عتیق الرحمن صاحب۔ یہاں لکھنؤ میں قاری صاحب جو آپ کے استاد تھے، تو ان کے معاصرین میں کون لوگ تھے؟ کیا قاری مشتاق بھی ان کے معاصرین تھے؟ یہ پڑھانے کے اعتبار سے حالانکہ قاری مشتاق صاحب بہت سینئر تھے، ان کی عمر بہت تھی، لیکن وہ ساتھ پڑھاتے تھے، اس لیے معاصرین ہی کہلائیں گے۔ قاری وسیم خان صاحب، قاری مشتاق صاحب، قاری الطاف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب معاصرین میں تھے، یعنی اسی ایک ہی زمانے میں لوگ مدرس تھے۔
اس زمانے میں فرقانیہ کا ماحول تو بہت ہی فرقانیہ شاندار کا رہا بہت ہوگا۔ شاندار ماحول تھا، جی، بہت اچھا ماحول تھا۔ اس وقت جو گلی سے نکل جاتا تھا اس کو دو طرح کی خوشیاں محسوس ہوتی تھیں۔ ایک تو قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں چھوٹی رس گھولتی تھی، دوسرے ان کی جو قوت شامہ میں اضافہ کرنے والی چیز تھی وہ تھا عطر عطر، وہاں کا۔ قرآن میں تو اتنی ہی ہے، وہ لوگوں کو قرآن دونوں عطر ہے، ذہن کو دونوں طرح خوشگوار کی کرتا خوشیاں ہے۔ ان کو محسوس ہوتی تھی۔ جو بھی ذرا سا بھی ایمان جس کے اندر ہوگا وہ اس لذت سے لذت یاب ہو کے نکلتا تھا ادھر سے، اس گلی سے۔ اچھا، ہر قاری کے بارے میں ضرور کہا جاتا ہے، جیسے قاری مشتاق صاحب کے بارے میں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ منتظم تو وہ اچھے تھے ہی، مدرسہ قائم کیا اور اس میں وہ کامیاب رہے، جو دوسرے لوگ نہیں کر پائے ان کے معاصرین بھی۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی ترتیب بہت عمدہ ہے، فلاں صاحب تدبیر بہت اچھی پڑھتے ہیں، فلاں صاحب حضر بہت اچھی ہے۔ جیسے قاری مشتاق صاحب کے بارے میں بالاتفاق لوگوں کا یہ کہنا ہے، قراء کا بھی، کہ ان کی حضر بہت عمدہ ان تھی۔ کی حضر بہت ان کے اچھی، شاگردوں حضر کی یہ بہت خوبی اچھا آئی، پڑھتے جیسے تھے۔ قاری ظفر الدین صاحب میں۔ جی۔ رحمان صاحب کے یہاں کیا چیز بہت زیادہ؟ قاری عتیق الرحمان صاحب کی جو ترتیب تھی وہ اپنی مثالات تھی، اول نمبر تھی۔ ہاں اول نمبر تھی۔ یہ عرصے میں یہ دونوں مدرسہ تجدید الفرقان کے نمایاں فرزندان جو تھے وہ قاری عتیق الرحمان صاحب اور قاری صفوت اللہ صاحب۔ جی جی۔ اور قاری صفوت اللہ صاحب تو منتہی درجے کے قاری، ان کے زمانے میں بھی، ان کے اس وقت بھی، اس وقت بھی قاری صفوت اللہ صاحب کا کوئی ثانی لکھنؤ میں نہیں ملا۔ قاری صفوت اللہ صاحب بھی تو ہم اصل ہوئے، ہاں مصر ہے، مطلب وہ چونکہ تجدید الفرقان میں پڑھاتے تھے، لیکن قاری صفوت اللہ صاحب کا ثانی کوئی نہیں رہا۔ اس وقت بھی وہ ممتاز تھے، آج بھی ممتاز ہے، اور وہ اپنی زندگی میں اپنے کسی کو ان کے ہم پلہ ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہاں وہ مطلب قرض کے سمندر میں باقاعدہ ہاں، انہوں نے ہوتے وہ لگائے، اس قسم کے ہے، بعد میں وہاں جو اور موتی نکالے اس کے علاوہ وہی ان کی کائنات۔ بہت کامیاب قاری ہے، کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ان کے قاری صاحب کے درجے میں۔ ہاں، قاری صاحب کے قاری صفوت اللہ صاحب کی بڑی خصوصیات، بہت سی خصوصیات ہیں ان میں۔ ایک تو وہ اصلی تعلیم سے آراستہ ہیں، ڈبل ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے ان کو آراستہ کیا ہے۔ رائٹنگ نہایت شاندار، گفتگو نہایت شاندار، پی ایچ ڈی بھی کی پی ایچ ڈی باقاعدہ، بھی، جی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی چیزوں سے عطا کیا ہے۔ وہ علم سے مالا مال ہے، شیفتہ و حسدی پہ ان کا بہت مقالہ ہے۔ بہت جی بہت ان کا بہت کامیاب ترین آدمی ہے وہ، جی۔ ہمیشہ رہے۔ اللہ ان اور کو ہم حیات لوگوں کا رکھے۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور اللہ تعالیٰ قاری عتیق الرحمان صاحب کی مغفرت فرمائے۔ پڑھنے میں اپنی مثال آپ تھے وہ، جی جی۔ تمام قاری عتیق صاحب بھی نہیں رہے۔ ہاں قاری، ہمارے قاری صاحب تمام قراء جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کو ان کے درجات بلند فرمائے۔ قاری الطاف صاحب کی کیا خوبی تھی؟ قاری الطاف صاحب اپنی مثال آپ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی آواز دی تھی، جب وہ درجے کنارے گیٹ کے پاس ان کا درجہ تھا، جب وہ پڑھتے تھے تو پوری گلی داخل ہوتے ہی داخل ہوتے ہیں، داہنی طرف تھا ان کا درجہ، وہ سب کو مطلب منور ہو جاتے تھے دل ان کے پڑھنے سے۔ عجیب کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے رکھی، بہت بھاری بھرکم آواز اور نہایت شاندار پڑھنا، اور اللہ نے آواز بھی خوبصورت دی، پڑھنا بھی خوبصورت دیا، اور بڑھاپے کے عالم میں بھی ویسی ان کی آواز، آخر تک وہ شاد و فرحان رہے، وہ پڑھاتے رہے۔ ان کو قرآن سے عشق تھا ان کو۔ نیت اور محنت کام آتی ہے ہمیشہ۔ جی ہاں، نیت ان کی بہت۔ قاری صاحب آپ کو پھر لے چلتا ہوں مدرسہ عالیہ فرقانیہ۔ جی۔ آپ تو خیر پورے لکھنؤ کے شاہد ہیں، مدارس کے بھی اور قراء کے بھی، اور ادھر جو ایک لہر چلی ہے کرونا وائرس کی منحوس وبا، اس نے تو بہت سے لوگوں کو سمیٹ دیا، جی لیکن کسی قاری کی خبر اللہ کرم ہے کہ نہیں آئی۔ جی یہ قرآن ہی کا معاملہ ہے جی جو حفاظت کرتا ہے، جی کہ وہ اللہ ہی کتاب ہے جو آپ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ مدرسہ عالیہ فرقانیہ جو آپ کے زمانے میں تھا، اس کے متعلق بتائیے، اپنے استاد کے متعلق بالخصوص اور بالعموم دوسروں کے بارے میں۔ جی 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 مدرسہ فرقانیہ جس وقت ہم لوگ داخل ہوئے ہیں اس وقت بہت عروج پر تھا، جی۔ بہت اچھا زمانہ تھا۔ ابوالقاسم خان صاحب زندہ تھے، نگراں تھے، اس کے کوٹھی سے اس کا سلسلہ تھا، اور بہت عروج تھا اس کا، اور خاص تمام قراء جو تھے وہ سب بہت ہی محنت اور لگن سے پڑھاتے تھے، ہر وقت قرآن پاک کی آوازیں گونجا کرتی تھی خاص طور پر۔ اور ہمارے قاری صاحب کا تو مثال عجیب ہے، قاری الطاف صاحب ادھر ان کی آواز گونجا کرتی تھی، قاری وسیم صاحب کی، قاری مشتاق صاحب بہت صبح پڑھاتے تھے، زیادہ تر صبح پڑھاتے تھے یا آخر میں۔ جی جی۔ اور ہمارے قاری صاحب کا معاملہ تھا کہ جب سے آتے تھے تو شروع ہوتے تھے تو آخر وقت تک پڑھاتے ہی رہتے تھے۔ ہمارے قاری سید الاسلام صاحب جو تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ محنت بہت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان کی شاگردوں کی تعداد ایک لمبی ہے، اگرچہ بہت نمایاں بہت نہیں ہے بہت سے لوگ، لیکن بہت لمبی تعداد ہے۔ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو بالکل اچھے لڑکے نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو سنبھال کے سجا کر اور نکھار کر وہ سامنے لاتے تھے۔ آپ کی تعلیم فرقانیہ میں کس سن میں ہوئی؟ اور کب تک ہماری آپ رہے؟ تعلیم ہمیں 1972 میں ہماری ہوئی ہے، تعلیم شروع ہوئی ہے،
اور ہم نے 74 میں ہمیں روایت حفظ کی سند ملی ہے. جی جی. اور اس کے بعد میں ہمارے ایک مدرسے میں تھے مولانا انیس صاحب، مولانا قاری انیس صاحب اشرا کے قاری تھے. جی جی. تو انہوں نے وہ ہم سے بہت محبت کرتے تھے اور قاری صاحبی نے ان کی طرف ہم کو متوجہ کیا تھا. قاری صاحب کی شفقتیں بہت ہیں ہمارے. قاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کے درجات بلند فرمائے. وہ ہم کو بتاتے تھے کہ یہاں چلے جاؤ، ان سے ملو، یہ بہت قابل آدمی ہیں، یہ تمہارے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے. اور وہی ہوا. تو کچھ دن کے بعد انہوں نے ایسی ترکیبیں بتائی تو ہم نے ان کو جب اپنی طرف متوجہ کر لیا تو انہوں نے ہم کو قرأت سبا شروع کرا دی. جی. اور قرأت سبا شروع کرائی تو باب ادغام کبیر تک ہمارا معاملہ پہنچا تھا. چونکہ عمر بھی کم تھی اور عربی بھی نامکمل تھی، شروع تھی، تو ابھی تک دھیرے دھیرے پڑھ رہے تھے. تو اس کے نتیجے میں اس کے بعد ہی ان کا جانا ہو گیا. جی. وہ گجرات چلے گئے. وہ بھی اپنے فن کے ماہر آدمی تھے. وہاں جا کے انہوں نے بڑی خدمات ان کی ہیں وہاں اور بہت اچھے اچھے شاگرد پیدا کیے ہیں. جب فرقانیہ سے نکل کے پھر آپ مدرسہ عرفانیہ میں آئے؟ مدرسہ عرفانیہ میں قاری مشتاق صاحب نے ایک دن ہم جا رہے تھے بریگیڈ سے، تو انہوں نے بلایا اور بلا کے کہا کہ ہم چاہتے عثمان تم ہمارے یہاں آ جاؤ. اس گھومنے سے تو بہتر ہے آ جاؤ گے تو تمہارے علم تازہ ہو جائے گا اور تمہاری مشق اور اچھی ہو جائے گی. تو ان کا بہت احسان ہے اور سب کا مشورہ تھا. ہمارے ایک استاد تھے مولانا سید محمد فاخر صاحب الہ آبادی. تو انہوں نے کہا بالکل آپ چلے جائیے اور پیسوں ویسوں کا ذہن میں خیال نہ لائیے، بلکہ آپ چلے جائیں گے تو آپ مدرسے سے جڑنے کے بعد آپ کی حیثیت بدل جائے گی. اچھا، فرقانیہ سے نکلے ہوئے آدمی کو پیسہ یوں ہی معلوم ہے، کسی کو اہمیت نہیں؟ جی جی جی. کیونکہ وہاں تو بالکل کوڑیوں میں جی 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 خدمت انجام دی جاتی اصلاً ہے. اگر یہ کہا جائے کہ للہ فی اللہ ہے تو للہ فی اللہ ہی ہے. جی ہاں. جی. وہ تو کرایہ بھی قاعدے کا نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں. آپ عرفانیہ آئے، پھر عرفانیہ میں کب سے کب تک آپ رہے؟ ہم عرفانیہ میں وہاں بھی فن قرأت تھی آپ جی کی؟ جی ہاں جی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حیدر بخش مسجد میں آ گئے. جی حیدر بخش میں آ گئے تھے ہم اور ہمارے دوست رفیق درس قاری محمد اختر اسلام صاحب. یہ دونوں آدمی ہم لوگ یہاں پڑھایا. حیدر بخش سے پڑھانا شروع کیا. انہوں نے کچھ کم پڑھایا ہم سے. ہم چونکہ 83 میں آ گئے تھے اور وہ 85 میں عرفانیہ آئے تھے. جی جی. اس کے بعد پھر ان کو باہر جانا ہو گیا. اگرچہ ہمارا بھی معاملہ یہی تھا کہ باہر ہمارا ہو گیا تھا، لیکن ہماری والدہ کی اجازت نہیں تھی کہ ہم باہر جائیں. جی. اور عرفانیہ ہم کو بہت سوٹ کیا. اور عرفانیہ کا ایک فائدہ سب سے زیادہ ہم کو یہ پہنچا کہ وہاں بیٹھ کے ہم نے پڑھا بھی. وہیں سے ہم نے یعنی عرفانیہ ہی کے زمانے میں ہم نے گریجویشن کیا، پوسٹ گریجویٹ وہیں کیا ہم نے عرفانیہ میں. جی. اس اعتبار سے بھی قاری صاحب دنیا کے لیے نظیر ہیں. یعنی قاری عثمان صاحب جو آپ کے روبرو ہیں کہ انہوں نے اس روایتی تو نہیں لیکن وہ جو تعلیم ہے، مذہبی تعلیم، دینی تعلیم، بنیادی تعلیم، اس کے ساتھ اس تعلیم کو بھی ضروری سمجھا جس کو کہا جاتا ہے دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم. یعنی انہیں اس کو بیکار نہیں سمجھا. اور علامہ شبلی کا یہ قول ان کے سامنے ہمیشہ رہا کہ دین کو سب سے زیادہ، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے پہنچایا جنہوں نے دین کو الگ ٹھہرایا اور دنیا کو الگ ٹھہرایا. بلکہ دین و دنیا کو جو لوگ اچھے دنیا دار نہیں ہوتے وہ دیندار بھی اچھے نہیں ہوتے. کہ لوگوں کی دینداری ان کی دنیا میں دیکھو نہ کہ ان کے دین میں. اور یہی ہمارے پدم شری مقبول احمد لاری نے آپ کے یہاں بڑے پتھر پہ لکھوا رکھا تھا، اور جہاں پتھر لگا تھا اسی کے نیچے اس کمرے میں جو سامان رکھا رہتا تھا، رسد وغیرہ، وہ ہر مہینے وہ تقسیم کرتے تھے. مقصد یہی تھا لوگوں کو سمجھانا کہ آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہو، معاملات آپ کے لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں اور خدا کی جو خلق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو. قاری صاحب کے اندر یہ سب چیزیں کوٹ کوٹ کے ان لوگوں نے بھر دیں. کتابوں سے زیادہ وہ علم بھی ان کے پاس ہے کہ جو سینہ بسینہ ملتا ہے. ہمیشہ یہ بزرگوں کے قریب رہے، اکابرین ادب اور اکابرین شریعت دونوں کے قریب رہے. ہمارے استاد تھے کتابت کے قاری محمد علیم الہ آبادی، ان سے بھی قاری صاحب کا بہت تعلق تھا. تو اب آپ جو چاہیں قاری صاحب بتا سکتے ہیں. ہمارے قاری علیم صاحب نے کچھ دن ہم کو سکھایا اور کتابت سکھائی. چونکہ ہم بائیں ہاتھے تھے، لیفٹ ہینڈر. کتابت بھی آپ نے سیکھی؟ ہاں، کچھ دن ان کے لیفٹ ہینڈر ہونے کی وجہ سے ہم کو بہت تاخیر ہوئی. اور یہ کام بھی ہم نے عرفانیہ ہی میں بیٹھ کے کیا، دائیں ہاتھ سے لکھنا سیکھا. جی جی. اور وہاں ہم نے خالی یہی نہیں کیا بلکہ اللہ کے فضل کرم سے ہمارے جو دوست تھے، ہمارے دوست یعنی قاری محمد اختر اسلام صاحب، ان سے ہم نے وہاں بیٹھ کے عربی کی کلیلہ دمنہ بھی ہم نے وہیں پڑھی. اچھا. خالی وہاں مطلب یہ ہم پڑھاتے ایک وقت، وہاں خالی وقت نہیں ضائع کرتے تھے. اچھا، یہ قاری افضال اسلام صاحب جب وہاں آئے بحیثیت مدرس کے عرفانیہ میں،
تو یہ باقاعدہ عالم تھے اس وقت؟ جی باقاعدہ عالم ہو گیا. یہ ندوے سے 84 میں ان کی ندوے سے فراغت ہے اور 85 میں یہ آ گئے تھے. اور انہوں نے تقریباً 7-8 سال وہاں. اور آپ دونوں کو تو 8-10 سال بہت ہی اہتمام کے ساتھ 7 سال ایسے دیکھا گیا کہ زیادہ تر لوگوں کو گمان یہ تھا کہ یہ سگے بھائی ہیں. جی ہاں. حد ہے کپڑے آپ لوگ لباس بھی ایک طرح کا پہنتے جی ہیں ہاں. اور چال ڈھال اور کاٹھی بھی تقریباً قریب کی تھی. جی جی جی. جب وہ چلے گئے وہاں جدے اور آپ یہاں پڑھاتے رہے, پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہے, تو یہ تھوڑا سا فاصلہ ہوا. جی ہاں. لیکن وہ فاصلہ اس اعتبار سے نہیں کہ دل بڑھ جائیں, بلکہ قاری صاحب جب بھی آتے ہیں تو آپ ہی کے ہمراہ دیکھے جاتے ہیں. ہاں بھی آتے ہیں, وہیں تو نکلیں, کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے, وہ ملیں گے تو وہیں ملیں گے, ساتھی میں ہوں گے. اور ہم نے جب یہاں مظہر الاسلام آئے تو مظہر الاسلام میں ہم کو ایک نئی کتاب پڑھنے کو ملی. اچھا. ہاں جو یہاں مولانا اسحاق صاحب, جی مولانا اسحاق صاحب ہم کو لے آئے تھے ان کا چلو ہمارے یہاں, تو وہ بہت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے کہنے سے ہم یہاں آ گئے تھے. اور آنے کے بعد کئی لوگوں کو وہ لائے تھے, تو ہم کو ایک نئی کتاب پڑھانا پڑی جو ہم نے نہیں پڑھی تھی. تو وہ ہم کو مولانا محمد جہانگیر عالم قاسمی صاحب نے پڑھائی, ان سے ہم نے یہ کتاب پڑھی. وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب تھی معرفت الرسوم, جو رہ گئی تھی ہماری کتاب, تو انہوں نے معرفت الرسوم ہم کو انہوں نے پڑھائی. اچھا. چونکہ وہ خود بھی منتہی درجے کے قاری تھے اور اس وقت وہ پڑھاتے تھے دارالمعلمین میں, تو انتہائی سنجیدگی اور کے ساتھ اور بہت ہی متانت اور انتہائی سادہ زبان میں سمجھاتے تھے, تو بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی تھی بات. جی جی جی. یہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آپ کا ہے کتنے برس ہو گئے؟ تقریباً 30 سال. جی ہاں 30 سے اوپر ہو گئے, 30 سے اوپر ہو گئے. الحمدللہ اب بھی جاری رہتا ہے, کوئی بھی ہم کو ملے, ہم کو اس سے بحث نہیں ہے. ہم کو کوئی پڑھا لکھا آدمی ملتا ہے تو ہم اس سے علم حاصل کرنے میں ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں جو کچھ ہو سکتا ہو جائے, آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. علم کے سلسلے میں ہماری یہ رائے ہے, جہاں سے ملے جو کچھ ملے لے لینا چاہیے, وہ خواہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو, اور اس کا بہت فائدہ پہنچا. ہم کو مظہر الاسلام سے بھی بہت فائدہ پہنچا. ہم کو جو ہمارے منتظم ہیں یہ بہت ہی اچھے ملے ہیں, بہت ہی ان کی شفقتیں رہی ان لوگوں کی ہمارے ساتھ. جو موجودہ لوگ ہیں وہاں وہ بھی بہت اچھے, ہمارے محترم صاحب بہت ہی شریف, جی حضرت مولانا کے خاندانی ہیں, نہایت شریف لوگ ہیں, بہت سمجھدار اور ہمدردی ان کا جذبہ رکھنے والے, فائدہ پہنچانے والے. اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا تو اس کو نقصان. اور انہی لوگوں کی صحبت سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مزاج جو ہے مطالعے کا بنا ہی رہا. پہلے بنایا تھا ہمارے استاد محترم سید محمد فاخر صاحب نے, اور اس کے بعد یہاں آ کے ان حضرات کے صحبت کے نتیجے میں یہ ہوا. ایک تو ان حضرات کی صحبت سے فائدہ یہ پہنچا کہ طبیعت میں نرمی پیدا ہوئی, جو ایک بہت, اور ان لوگوں کے پاس رہنے سے بہت حد تک ہم سمجھتے ہیں نرمی پیدا ہوئی اور تحمل آ گیا. ورنہ طبیعت میں تھوڑی سی جو سختی تھی تو ان حضرات کے صحبت کے نتیجے میں وہ اس میں کمی آئی ہے. قاری صاحب سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ مدارس تو بہرحال اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ادا کریں گے, لیکن فن قرات کے حوالے سے, تجوید و قرات کے حوالے سے لکھنؤ میں کیا بلکہ دنیا میں مدرسے عالیہ فرقانیہ کو جو اہمیت حاصل ہے, کیا واقعی وہ اہمیت ہے یا ہونی چاہیے؟ جو کیا خصوصیت ہے اس کی خصوصیت ہمیشہ رہی, یہ وہ فرقانیہ ہی رہا, اسم با مسمى رہا. وہ عالیہ بھی ہے اور فرقانیہ بھی رہا. اور ان کے سلسلے میں ایک مضمون لکھا تھا کہ اس اللہ کے نیک مولانا قداس صاحب تو باقاعدہ عالم بھی تھے, بزرگ تو تھے ہی وہ, تو وہ چاہتے تو اعلیٰ درجات کی تعلیم دیتے اور قرت کو ویسی اہمیت نہ دیتے جیسے عام طور پہ نہیں دی جاتی ہے. ثانوی درجے کی تعلیم سمجھی جاتی ہے یا اس کو بہت ذرا قاری کو یا قاری قرآن کو اہم نہ سمجھنا, لیکن انہوں نے تو قاری قرآن ہی کو زیادہ اہم سمجھا اور انتہا کر دی کہ اپنے ذوق کی جہاں کوئی ان کو نگینہ ملا وہاں سے وہ لے آئے, تب فرقانیہ بنا. حد ہے کہ یہاں قاری عبدالرحمن مکی آئے, یہاں قاری مالک صاحب تھے, یہاں قاری بدرالحی جیسے قاری پیدا ہوئے جو اپنی قرت میں جس طرح اپنی تقریروں کو وہ قرآن کی آیتوں سے سجاتے تھے یا معاروں کی مثنویاں وغیرہ پڑھتے تھے, ویسے عالم ہم کو دور دور کہیں نظر نہیں آتے. حد ہے کہ مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن ندوی صاحب موجود ہیں اور قاری بدرالحی صاحب کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے, تو یہ ان کا قدرت ہی کا تو فن تھا. تو وہ فرقانیہ میں کیوں خصوصیت کیا ہے؟ یہ فرقانیہ کی خصوصیت یہی ہے کہ تصحیح قرآن کا ان کے بنیادی مقصد تھا. ان کا مقصد تصحیح قرآن تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کے نتیجے میں, یعنی تخم, وہ ہم نے ایک مضمون لکھا تھا ان پر, اس وقت نہیں ہے, تخم اخلاص نے شجر بارآور بنا دیا. بہت عمدہ. انہوں نے جو ان کا اخلاص تھا اس کا نتیجہ ہے جو آج تک وہاں فیض جاری ہے کم و بیش.
وہ نہ صحیح ویسا نہ صحیح، لیکن اس وقت بھی جو وہاں جاتا ہے وہ میخانے کا محروم بھی محروم نہیں. میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. قاری صاحب نے بہت اچھی بات کہی. قاری صاحب یہ سب کیوں نہ کہیں. قاری صاحب کا تعلق لکھنؤ سے ہے. وہ لکھنؤ جہاں اینٹ اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں آواز نہ آئے کہ حضور مطلع عرض ہے. قاری صاحب نے وہیں لوٹ پوٹ کے جوان ہوئے اور پڑھ لکھ کے آج اس منصب پہ فائز ہیں کہ سینکڑوں قاری ان سے بلا مبالغہ پڑھ کے استفادہ کر کے نکل گئے اور دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں قرآن کا فیض جاری ہے. ان کے پڑھائے ہوئے بچے درس و تدریس سے منہمک ہیں. تو جب تک وہ پڑھاتے رہیں گے، یہ پڑھاتے رہیں گے، ان کے استاد کو فیض پہنچتا رہے گا اور دنیا کو فیض پہنچتا رہے گا. قاری صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں فن قرات اور قرآن کے حوالے سے؟ اس حوالے سے ایک بہت ضروری قوم کو، پیغام ہے. نوجوانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو جو لوگ بہت وقت لگاتے ہیں، اگر 10 منٹ بھی لوگ، عام لوگ کسی سے قرآن پاک کو صحیح کر لیں تو ان کو بڑا دونوں طرح کا اجر ملے گا. یعنی ایک تو یہ صحیح قرآن پڑھنے کے بعد صحیح قرآن پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح نازل ہوا ویسے ہی پڑھا جائے. دوسری بات، اگر قرات آپ نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ سکتے. مشق کرنا چاہیے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ صحیح نماز ہو جائے. جی جی، یہ بہت ضروری ہے. اور جو لوگ نہیں پڑھتے وہ گنہگار ہیں. انہوں نے ایک شعر ہم آپ کو عربی کا سناتے ہیں مقدمۃ الجزریہ کا کہ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن عاصم. جی، یعنی تجوید کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اور جس نے تجوید نہیں پڑھی گویا کہ وہ گنہگار ہوا، نہیں حاصل کی. تو اس اعتبار سے بھی پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو صحیح. اور نماز کے لیے تو ضروری، ہر شخص کے لیے کوشش جب تک استاد کے ساتھ ساتھ شاگرد کے دل میں تڑپ نہیں ہوگی تو اس وقت کامیابی نہیں ملے گی. اچھا قاری صاحب، وہ حفاظ جو کسی وجہ سے دنیا میں پھنس گئے، یا ان کے مسائل تھے، مصائب تھے، یا کن ذہن تھے، بچپن میں حفظ کر لیا، بعد میں حافظہ اچھا نہیں رہا. جی جی آج تو شوگر کا مرض عام ہے تو اس میں زیادہ تر لوگ بھول بھی جاتے ہیں. جی جی تو ان کے لیے وعیدیں کیا ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کیسے وہ دوبارہ اس کو یاد کر لیں، اپنے سینے میں محفوظ کر بہت لیں؟ یاد کیا کرنے کے کریں؟ بہت طریقے. دیکھیے قرآن پاک کا معاملہ ہی جو اس سے قریب ہوتا ہے قرآن اس سے قریب ہو جاتا ہے. بہت یہ بالکل بہت اچھی بات ہے. قرآن سے جو قریب ہوتا ہے قرآن اس کے قرآن قریب اس ہو سے جاتا ہے. قریب اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد ہوتی ہے. دوسرے جو حفاظ، جن حفاظ نے قرآن نہیں پڑھی، وہ کسی بھی شخص سے 5-10 منٹ اگر صحیح کرے، عین اور ہا کا فرق سیکھے تو انشاءاللہ کوئی مشکل کام نہیں. جی. ہمارے قاری صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قاری سید الاسلام صاحب، وہ یہ کہتے تھے کہ کبھی یہ کتاب پڑھاتے وقت ہم سے کہتے تھے کہ اس میں تھوڑی سی حفاظ کی، اس میں ظاہر عام لوگوں سے نہیں کہتے تھے، ناواقف لوگوں کے لیے، بلکہ وہ کہتے تھے حفاظ اس سے مراد ہیں. حفاظ جو ہیں اس کو تجوید نہیں سیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. بالکل بے شک بہت اچھا کام ہے، لیکن تجوید جہاں تک ممکن ہو، اور ناممکن نہیں لکھنؤ میں رہتے ہوئے، بہت سے قرآن مل جائیں گے، بہت سے ایسے مل جائیں گے جو آپ کی تصحیح کرا دیں. بہت عمدہ. قاری صاحب کا مقصد یہ ہے، پیغام ان کا یہ ہے عوام کے لیے بھی کہ وہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیں، ان کے پڑھانے والوں کی عظمت اور وقار کو مجروح نہ ہونے دیں کسی بھی طور پہ، اس لیے کہ وہ کتاب ہے جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اور جو ہمارے لیے جو ہدایت کا چشمہ ہے دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور اسی کتاب کے حوالے سے قاری صاحب کا یہ پیغام ہے کہ وہ حفاظ جو اپنی کوتاہی یا اپنے حالات کے سبب قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ نہیں رکھ سکے، تو ابھی نہ توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے، نہ ہی وہ سلسلہ ختم ہوا ہے، بلکہ وہ کوشش کریں، روز تھوڑا وقت دیں 20 سے 30 منٹ تک، تو ان کو پھر سے وہ قرآن جو ان کے سینوں سے کسی حد تک نکل گیا ہے. قرآن کا حافظ کبھی بھولتا تو ہے ہی نہیں، میرا اپنا عقیدہ ہے، لیکن اس کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے. تو اگر وہ اپنے اعتماد کو بحال کر لے اور قرآن سے پھر سے قرآن سے قریب ہو جائے، جو قرآن سے قریب ہوتا ہے قرآن اسے قریب کر لیتا ہے. یہ قاری صاحب کا پیغام تھا، بالکل سچی بات ہے. تو یہی پیغام دور تک جانا چاہیے. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے حضور آئیں گے اور پھر آپ سے ایسی معلوماتی گفتگو کریں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.